بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں مسلمان تقریباً 25 کروڑ ہیں، جبکہ غیر مسلم 100 کروڑ کے قریب ہیں۔ کثیر غیر مسلم آبادی کے درمیان رہ کر اسلامی تشخص کو باقی رکھنے میں دینی مدارس اور مکاتب کا اہم رول ہے۔ شمالی ہندوستان کے صوبہ بہار میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے، اور ویسے ہی غربت و ناخواندگی بھی، بالخصوص کوسی ندی کے دو بند کے درمیان 400 مسلم اکثریتی گاؤں میں، جہاں ہر سال آنے والی سیلابی تباہی سے آپ بھی واقف ہوں گے۔ لاکھوں مسلم آبادی والے اس علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بھی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے خواتین میں تعلیمی شرح 0 تک آج پہنچی تھی۔ آپ یقین کریں کہ اس علاقے کے 95% بوڑھی عورتوں کا کلمہ درست نہیں۔ کیلنڈر اور تاریخ دیکھنا، گھڑی کا ٹائم سمجھنا، دستخط کرنا یا 100 تک گنتی گننا یا ناپاکی کے بعد پاکی حاصل کرنا، حتیٰ کہ 20، 50، 100، 200 کی انڈین کرنسی میں فرق بھی نوٹ کا کلر اور سائز دیکھ کر کیا جاتا تھا۔ جامعہ اصلاح البنات سہرسہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے اس طرف توجہ دی، اور بمبئی کے بعض اہل خیر و غیور مسلمانوں کے تعاون سے سن 2005 عیسوی میں جامعہ اصلاح البنات کی بنیاد رکھی، جو بتدریج ترقی و کامیابی کے مراحل طے کر کے ایک اسلامی مرکز اور مختلف المقاصد دینی و اسلامی کالج کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کے ماتحت مولانا ابوالکلام آزاد اسلامیہ کالج جاری کیا گیا۔ ادارے میں فی الوقت 665 طالبات زیر تعلیم ہیں، اور دینی و عصری تعلیم کے ساتھ مختصر مدتی پیشہ ورانہ کورسز، ہوم سائنس، سلائی کڑھائی وغیرہ میں کمال حاصل کر رہی ہیں۔ 380 مربع کلومیٹر کے وسیع رقبے میں یہ واحد اسلامی درسگاہ ہے، جہاں غیر مخلوط تعلیم و تربیت کا نظم ہے۔ ادارہ کی جانب سے ان طالبات کو یونیفارم، اسکارف، درسی کتب، قیام و طعام اور تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے۔ تعلیمی فیس کے نام سے 5 روپے ماہانہ بھی ان کے والدین نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ کنجوسی نہیں بلکہ غربت و ناداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ اپنے کمسن لڑکوں کو ممبئی، دہلی، کولکاتہ بھیج دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے بھیجی گئی قلیل رقم سے گزر بسر کرتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے ہندوستان کے بڑے شہروں میں بچہ مزدوری میں عموماً شمالی بہار کے بچے ہوتے ہیں۔ علاقے میں 7 سے 12 سال کی بچیوں سے والدین کھیتی اور مویشی کا کام لیتے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ ھذا کی جد و جہد اور کوششوں سے 75% قابو پا لیا گیا ہے، تاہم ایک بڑی تعداد یعنی 25% والدین آج بھی کھیتوں اور مویشیوں کی خدمت ہی کو اپنا اور اپنی معصومات کا مقصد حیات سمجھ رہے ہیں۔ جامعہ کے زیر انتظام 101 مکاتب دینیہ میں 13,000 بچے بچیاں زیور علم و ہنر سے آراستہ ہو رہے ہیں، جن معصوم ہاتھوں میں گوبر، گوئٹھے، جلاور اور کھیتی کے اوزار ہوتے تھے، آج ان ہاتھوں میں بحمداللہ قلم و قرطاس اور قرآن و حدیث کی کتابیں ہیں۔ جو زبانیں گالی گلوچ سے تعفن پھیلا رہی تھیں، آج کلمہ، درود اور نعت پاک سے نغمہ سنج ہیں۔ معصوم کلیاں کھیلتے ہوئے بھی مرحبا صلی علی کی خوشبوئیں فضا میں بکھیر رہی ہیں۔ جو اس ادارے سے قبل مفقود تھا۔ سروے رپورٹ کے مطابق کوسی ندی کے 2 بند کے مابین وہ سبھی گاؤں جہاں مکتب قائم نہیں ہوا ہے، آج بھی 100% جہالت ہے۔ جامعہ اور اس کی شاخوں سے دینیات اور اسلامیات کے کورس مکمل کرنے والی ہزاروں بچیوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ اچھے گھرانوں میں ہو رہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بچیاں تعلیم یافتہ اور باہنر ہوں گی تو تلک و جہیز کی لعنت خود بخود ختم ہو جائے گی۔
اب تک 11,600 بچے بنیادی کورس مکمل کر کے ہندوستان کے بڑے دینی و عصری درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعہ اور اس کے سبھی معاون مکاتب میں بذریعہ درس اور صبح کی تلاوت میں 300 مرتبہ یومیہ قرآن ختم ہوتا ہے، جو یقیناً ادارے کے معاونین کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ مذکورہ کامیابیوں کے علاوہ ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ ادارہ ھذا کی تحریک و دعوت سے علاقائی مسلمانوں میں اب بیٹیوں کو تعلیم دینے کا مزاج بنا، جو اس ادارے سے قبل 1% بھی نہیں تھا۔ اس ادارے کے سرپرست حضرت مولانا غلام محمد وطانوی مدظ اللہ کا مقولہ ہے، مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ ہم ان بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے امید و دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک آنے والی ان کی نسلیں دینی و عصری تعلیم سے بہرہور ہوں گی۔ جناب مکرم، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نمائندہ بھیج کر علاقے کی سابقہ تعلیمی نوعیت، جہالت اور غربت کے جائزے کے ساتھ ادارہ ھذا کے ذریعے آنے والی تعلیمی، دینی اور معاشی انقلاب کا مشاہدہ کروائیں اور پھر وسعت بھر تعاون فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جامعہ کے مستقل منصوبے میں B.Ed، طبی، MBBS کالجز کا قیام وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کار خیر میں آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ فجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔